کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ بڑے خوبصورت انداز میں حافظ معظم ہارون صاحب حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، بابا جی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بھائی ضیاء صاحب، بھائی انعام بٹ صاحب، دیگر برادران کو اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ آخر میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا فاضل جلیل عالم نبیل سفیر محبت رسول حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا قادری اشرفی صاحب امام مسجد حاضہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے معاد حسنہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں۔ محبت ذوق سے آپ نے کلام کو سماعت کرنا ہے۔ حاضری ایک شعر پیش کروں گا، محبت سے مل جائیے کہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔ مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ، ذرا ذوق آئے کہ تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں۔ اے تیریاں دا لفظ کم از کم سارے پڑھو کہ تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں۔ پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں کہ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں۔ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں، ہاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں۔ اور پیش کیتا سر کسے تے دے دیتے بازو کسے، پیش
عشقیدہ سر کسے دے دے دیتے بازو کسے کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔ بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت خوبصورت محفل پاک جناب محترم انور حسین بٹ صاحب مرحوم، جو کہ والد گرامی ہیں انعام اللہ بٹ صاحب، ضیاء اللہ بٹ صاحب، اکرام اللہ بٹ صاحب، احسان اللہ اور رضوان اللہ بٹ صاحب، ذکاء اللہ بٹ صاحب، اللہ سب برادران کو اسی طرح اتفاق اتحاد عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل نور کی برکت سے بابا جی انور بٹ صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب بابزی وقار چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، وقت پہ دعا کرنی ہے۔ ایک حدیث شریف جس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، گویا موضوع سخن یہی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم۔ ایک ہے نا انما الاعمال بالنیات، ایک ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، خاتمے پر ہے کہ کسی کا خاتمہ کس حال میں ہوا۔ یہاں محدثین نے کلام کیا کہ اعمال کا دار و مدار، اس کا معنی ہے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار۔ اعمال پر جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے، یہ سارا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاتمے پر کہ کسی کا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے، ایمان پر ہوا ہے یا کفر پہ ہوا ہے، اچھی حالت میں ہوا ہے یا بری حالت میں ہوا ہے، اچھے کام کرتے ہوئے ہوا ہے یا برے کام کرتے ہوئے ہوا ہے۔ خاتمے کو دیکھا جائے گا، اور دار و مدار قبولیت کا خاتمے پر ہے۔ اس کا مطلب ہوا ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک دعا اور شامل کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ شاید ہمیں وہ ڈر، وہ خطرہ، وہ خوف نہیں رہا ایمان کی سلامتی کے بابت جو ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بزرگ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، پوری رات ان کے پاس رکے، دیکھا کہ پوری رات صبح فجر کی نماز تک حضرت سفیان ثوری بیٹھ کے روتے رہے۔ تو صبح جب الوداع کرنے لگے تو انہوں نے سوال کر دیا، حضور آپ الوداع کرنے آئے ہیں، مجھے ایک سوال ہے جواب دیں۔ فرمایا پوچھو۔ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا حضور پوری رات آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ لگتا ہے آپ کے گناہ بہت ہیں، جس کے گناہ زیادہ ہوں وہی اتنا روتا ہے، پرانی باتیں لگتا ہے آپ کو یاد ہیں، گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا۔ فرمایا عرض کرنے لگے کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے تو رونا چاہیے۔ فرمایا نہ، میرے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، مگر وہ سارے گناہ میرے رب کی ایک نظر کی مار ہیں، ایک نظر کرم کافی ہے میرے سارے گناہوں کے لیے، گناہوں کے بارے میں نہیں روتا۔ کہا پھر حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس ڈر سے ہوں کہیں ایمان کے بغیر نہ دنیا سے چلا جاؤں، بغیر ایمان کے، بے ایمان ہو کے مر گیا تو پھر میرے نیک اعمال بھی کس کام کے۔ خاتمے کے بارے میں ہمیں ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر مانگنا بھی چاہیے۔ آئیے احباب،
اعمال کا دار و مدار چونکہ اختتام پر ہے، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حدیث اور پھر اسباب پہ آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کے وفادار بھی موجود ہیں۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، یہ صحاح کی روایت ہے، حضور نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یہ بندہ دوزخی ہے۔ دیکھ کے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، وہ بھی جنگ میں۔ اب یہ آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ میرے نبی کا علم کتنی شان والا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام نے دیکھا وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، کوئی اس کے سامنے ٹکتا ہی نہیں، دشمنوں کو پچھاڑ رہا ہے، لاشیں ادھیڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام واپس حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو جس کے بارے میں کہا تھا جہنمی ہے، دیکھیں کیسے لڑ رہا ہے، وہ تو بڑا بہادر ہے، ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اما انہو من اہل النار، فرمایا ہاں پھر کہتا ہوں وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے، اتنا بڑا مجاہد بھی دوزخی ہو جائے گا، اتنے اچھے طریقے سے جہاد کرنے والا بھی دوزخی؟ حیران ہوئے۔ وقت گزرا، صحابہ نے دیکھا اس کے پیچھے پڑ کے کہ کیا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور ہو کے گرا، اور زخمی ہو کے جب گرا تو درد برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کریا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا وہ ہو گیا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا جہاد بھی قابل قبول نہیں جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں۔ اللہ جہاد بھی رد کر دے، اتنی بڑی نیکی، اتنی عظیم نیکی، راہ خدا میں اپنا خون بہانا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر خاتمہ خراب ہے تو یہ بھی برباد ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ اس مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا بلال اعلان کرو۔ آقا کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کرو لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں وہی جا سکتا ہے جو مومن مرے گا۔ اس کا آسان ترجمہ کروں تو جنت میں وہی جائے گا جو پیارے نبی کا وفادار امتی ہے۔ مومن کا معنی وفادار غلام ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، یہ میرے رب کی شان ہے، وہ اپنے دین کے لیے چاہے تو کسی فاسق و فاجر سے دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ اس مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی سے بڑی نیکیاں زندگی میں کرتا ہو اسے پھر بھی ڈرنا ہی چاہیے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کیا کہ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اودا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ اس توڑ چڑھنے کا مطلب ہے ایمان پہ مرنا۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ خراب بھی لوگوں کا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بھی اسباب ہیں، آئیے میں مختصر جلدی عرض کرتا ہوں۔ خاتمہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ایمان پہ کیوں نہیں مرتے؟ یا پھر جن کو ایمان پہ موت نہیں آتی، سبب کیا ہوتا ہے؟ جو احادیث میں بزرگان دین کے اقوال میں جو وجوہات آئی ہیں میں جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ ہے ظلم۔ کیا ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضور کی امت پہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم کر کے جس کو پریشانی بھی نہیں ہوتی، بے چینی بھی نہیں ہوتی، وہ ظالم ہے۔ وہ ظلم چاہے کسی کا مال کھا کے کرتا ہے، چاہے کسی کی عزت خراب کر کے کرتا ہے، چاہے کسی پہ الزام یا بہتان لگا کے کرتا ہے، چاہے وہ ظلم اپنی ہی بیٹیوں کا حق کھا کے کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے بھائیوں۔ ظلم کا معنی یہ ہے، ڈیفینیشن ظلم کی یہ ہے، کسی چیز کا جو مقام ہو اسے وہاں نہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ بیٹی کا جو حق تھا اسے نہیں دیا تو ظالم ہے۔ کپڑے اچھے پہن لینے کا نام، بڑی گاڑی میں سفر کرنے کا نام، بڑے خوبصورت گھر میں رہنے کا نام بڑیائی نہیں ہے۔ اہل حق کو ان کا حق دینے کا نام بڑا پن ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پوری توجہ چاہوں گا احباب۔ جو ظالم ہے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ سو ہم اپنے اعمال کا، اپنے معمولات کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہیں ظلم تو نہیں کرتے۔ ایک دوسرا جو عمل بتایا گیا وہ ہے والدین کی نافرمانی یا والدین کو ستانا۔ یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔
تیسرا ہے آذان کی بے حرمتی کرنا. آذان ہو رہی ہے، گانے بھی لگائے ہیں. آذان ہو رہی ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہے. آذان ہو رہی ہے، تاش کی بازی رکنے کے لیے تیار نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو جو آذان کی بے حرمتی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، خدشہ ہے کہ ایمان خراب ہو جائے گا آخری وقت. اس لیے احتیاط. پھر حضور نے فرمایا، ایک مقام پہ یہ حدیث پاک بھی ہے اور حدیث پاک کا یعنی مفہوم ہے اور بزرگان دین کے اقوال بھی، سود خور جو ہے اس کا خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کے پاس تھا، اس کا آخری وقت آ گیا. میں اس کو تلقین کر رہا تھا، کلمہ پڑھو. جب میں اسے کہتا ہوں کلمہ پڑھو تو آگے سے کہتا ہے 10 11 10 11 10 11. میں کہتا ہوں یہ کیا 10 11 گنتی گن رہا ہے. پھر اسے تلقین کی کلمہ پڑھو، وہ پھر گنتی گنتا ہے. میں جتنی بار اسے کلمہ پڑھاتا ہوں وہ گنتی گنتا ہے. جب وہ مر گیا اور اسی حال میں مرا کہ اس کی زبان پہ یہ 10 جاری تھا. جب وہ مر گیا تو میں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا، تو بتایا گیا یہ کم تولتا تھا اور سود کھاتا تھا. یہ دونوں جرم ایسے ہیں جو خاتمہ خراب ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط. اور آخری عمل، جس بندے کو گناہوں کی عادت پڑ جائے اور وہ گناہ کو ہلکا سمجھے، یعنی گناہ کر کے اسے پریشانی نہ ہو کہ میں کو مجرم ہوں. ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو جرم کرنے کے بعد احساس جرم بھی نہیں ہوتا. وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی ایک تو نقصان ہوا ہے، اوپر نقصان کا احساس بھی نہیں ہے، یہ ڈبل نقصان ہے. یہ دوہرا مجرم ہے جو جرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے بعد والوں کو فرماتے ہیں کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تمہارے نزدیک وہ عمل بال سے بھی باریک ہوتا ہے، تم چھوٹا سا معمولی سمجھتے ہو. لیکن فرمایا ہم جس زمانے سے گزر کے آئے ہیں ہم ان اعمال کو ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سمجھتے تھے. تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا مگر ہم سمجھتے تھے ان کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے گی. سو جو بندہ جرم کو جرم نہیں سمجھتا یا بڑے بڑے جرائم کو وہ بالکل ہلکا جانتا ہے، خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن، اب میں مومن کی بتاتا ہوں کہ مومن کیا سوچتا ہے جرموں کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، ہلکا سمجھتا ہے یا گراں سمجھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت الجبل. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف اور ڈرتا ہے ان یقع علیہ کہ پہاڑ اس پہ گر جائے گا. یعنی گناہ کر کے اسے ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس پہ گرنے والا ہے. اور فرمایا فاجر جو ہوتا ہے، نافرمان جو ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے یوں سمجھتا ہے کہ ذباب مر علی انفہ، جیسے کوئی مکھی تھی ناک پہ بیٹھی اڑ گئی. اب ہم سمجھیں ہم کیا سمجھتے ہیں جرموں کو؟ بڑے بڑے گناہ کر کے مکھی سمجھتے ہیں یا پہاڑ سمجھتے ہیں؟ اگر تو پہاڑ کے برابر ان کو سمجھتے ہیں تو پھر مومن ہیں اور فرما بردار ہیں، اور اگر پہاڑ کے برابر مکھی جیسا ہی گناہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے کرتوت کر کے بھی ایسے مکھی کی طرح اڑا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم مومن تو ہیں مگر فاجر ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں. سو یہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا، کم قیمت سمجھنا اور پرواہ نہ کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو خاتمے کے خراب ہونے کا سبب بن سکتا ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایک ایسے شخص سے دین پڑھا، آپ کی روح کانپ جائے گی، توجہ کرنا، ایسے شخص سے ہم نے دین پڑھا ہے جس نے 60 سال تک حرم کعبہ کے اندر عبادت کی مگر ایک گناہ کی اسے عادت تھی، وہ اس گناہ کو ہلکا سمجھتا تھا. بس اس ایک گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے اس کا خاتمہ بغیر ایمان کے کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی توبہ کے لیے لمبی امید نہ باندھو، کل پرسوں کی بات نہ کریں، آج ہی جب ارادہ کر لیا. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ امید کر کے بیٹھا ہے اور یہ نیت کر کے بیٹھا ہے ایک دن میں نیک ہو جانا ہے. یہ ہر شخص کے، ہر مومن کے دل میں نیت ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ پینڈنگ پہ ہے وہ نیت. کل کیوں، آج کیوں نہیں، کس نے روکا ہے؟ یہ ہے برا خاتمہ اور برے خاتمے کے اسباب. آئیے احباب،
میں برے خاتمے سے بچنے کے لیے بھی ایک دو نسخے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، امام ذہبی اس حدیث کو لائے ہیں، فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے، فرمایا جو بندہ صدقہ کرے، صدقہ ایسا عمل ہے ایک تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسرا بری موت سے بچا دیتا ہے، کثرت سے صدقات۔ اور دوسرا عمل بڑا خاص ہے، آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، عمر لمبی کر دے، وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي رِزْقِ وَيُوَسِّعَ لَهُ فِي رِزْقِ، اور اللہ اس کے رزق میں وسعت کر دے، اور پھر فرمایا کہ اللہ اس سے بری موت کو دور کر دے، خاتمہ ایمان پر ہو اس کا۔ یہ تین کام جو چاہے، یہ تین جو اجر چاہے، یہ تین انعام جو چاہے، عمر بھی بڑھے، رزق بھی بڑھے اور خاتمہ بھی ایمان پر، حضور نے فرمایا دو کام کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایک کام تو یہ کہ رب سے ڈرا کرے اور دوسرا کام رشتے نبھایا کرے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا کرے؟ رشتے نبھانا کسے کہتے ہو آپ؟ بس مرن جینتے آ جان دا، نہ رشتے نبھانا نہیں۔ حضور دا ایک صحابی حضور کو، یا رسول اللہ میں رشتے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، رشتے داروں کا منہ ہی ٹیڑھا ہے، کیا کروں؟ وہ سیدھے ہوتے ہی نہیں میرے ساتھ۔ ہمارا بھی یہی ہے نا، ہر کسی کا بہانہ، ہم تو چاہتے ہیں قریب ہوں، وہ ہی نہیں آتے، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، سیدھے ہیں، وہ ہی نہیں سیدھے، ہر کوئی یہی بہانہ کرتا ہے۔ تو صحابی نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ میں تو سیدھا ہوں، وہ ہی نہیں سیدھے، تو کیا کروں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ سیدھا رہنے کا نام ہی صلہ رحمی ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث پاک، یعنی جو آپ سے حسن سلوک نہیں بھی کرتا، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جو آپ کی جی میں جی کرتا ہے، جو آپ کو سلام کرے اس کو آپ سلام کر دیں، جو آپ کی طرف دیکھ کے مسکرائے آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں، جو آپ سے اچھا کرے اس سے آپ بھی اچھا کریں۔ یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کتے کو روٹی ڈالیں تو دو میں لاتا ہے، کتے کو پتھر ماریں تو کاٹتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا۔ اب آپ کو کوئی پتھر مارے، آگے سے آپ ریاکشن کتے والا کریں تو فرق کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں سل من قطع کا حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو رشتے توڑے اس سے بھی رشتے جوڑو۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ عمر میں بھی برکت ڈالتا ہے، رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے، ایمان پر موت بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا خاتمہ اللہ سے مانگے، دعاؤں میں کثرت سے اللہ خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ہو تو حضرت بلال جیسا۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں کچھ سنا دوں آپ کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت اپنی بیوی کے پاس، بیوی رو رہی ہے، پریشان ہے، اور کہنے لگی واہ حزنا، ہائے غم کی گھڑی ہے، تم جا رہے ہو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہ ایسا نہ کہو، قولی واہ فرحا، یوں کہو خوشی کا لمحہ ہے۔ عرض کرنے لگی حضور کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی خوشی کا لمحہ؟ آپ نے فرمایا ہاں غدن القی، فرمایا کل کا دن جو آئے گا میں ملاقات کروں گا اپنے یاروں سے، حضور سے ملاقات کروں گا، حضور کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا کل کا دن تو آنے دو، موت ہو تو ایسی ہو کہ ہم آخری وقت میں امید کر رہے ہوں، کچھ چھوٹ نہیں رہا بلکہ ہم تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ایسی موت مانگیں، اور کمالی موت ہے نا کہ بندے کا آخری وقت ہو اور سر محبوب کے قدموں میں ہو۔ اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں تو ایک صحابی کی ایسی موت بھی سنا دیتا ہوں۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، غزوہ احد کا میدان اسی مہینے میں گزرا ہے، نام صحابی رسول کا زیاد ابن سکن ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں موجود ہیں۔ میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو میرے ہاتھوں فروخت کرے گا؟ کون ہے جو اپنی جان بیچنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت زیاد دیگر صحابہ کرام بھی بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان بیچنے کے لیے تیار ہوں، کیوں جان و مال فروخت نہ کیا جائے جب خریدار خود نبیوں کا سردار ہو۔ توجہ کرنا میرے بھائی ہو،
ایک کو تھوڑی جگہ توجہ کرو میرے پاک نبی کے غلاموں، غور کرو، کیوں خریدا نہ جائے، کیوں فروخت نہ کیا جائے اپنی جان و مال کو، جب خریدار خود نبیوں کے سردار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو جان بیچے گا؟ حضرت زیاد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر میدان جنگ میں نکلے، کہیں سے تیر لگے ہیں، کہیں سے تلوار لگی ہے، 20 زخم آپ کے وجود مبارک پہ تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، حتیٰ کہ نڈالوں کے گر گئے، ابھی جان موجود ہے، ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، کسی نے اٹھایا دربار رسول میں پہنچایا ہے، اب حضور کے سامنے پڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا ہی لطف ہے ایسے زخموں میں، کیا ہی لطف ہے ایسی چوٹوں میں کہ جس کے نام پہ زخم کھائے جا رہے ہیں وہ سامنے کھڑے زخموں کو ملاحظہ بھی فرما رہے۔ توجہ کرنا میرے نبی کے غلاموں، ایک روایت میں لفظ حضور نے حکم فرمایا ادن منی، اے زیاد میرے قریب آؤ نا۔ حضرت زیاد اپنے آپ کو گھسیٹنے لگے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضور کے قریب آئے ہیں، پھر اور قریب آئے ہیں، پھر اور قریب آئے ہیں، اتنے قریب آئے کہ سر وفادار کا ہے، قدم سرکار کے ہیں۔ حضرت زیاد حضور کے قدموں میں سر ہے، چہرہ رسول دیکھتے ہوئے وہ لمحہ بھی آیا ہے جب روح مبارکہ قفص انصری سے پرواز کر گئی، زمانے کو بتا گئے زندگی بھی وہی ہے، وہ زندگی جو حضور کے قدموں میں گزری ہے، وہ زندگی جو حضور کی خدمت میں گزری ہے، وہ زندگی بھی بے مثال ہے، اور وہ موت جو حضور کے قدموں میں آئی ہے وہ موت بھی بے مثال ہے۔ تو وہ جو ہے میرے بھائیوں کی زندگی بھی وہی ہے جو حضور کے قدموں میں گزرے، اور موت بھی وہ جو حضور کے قدموں سرکار دے۔ پڑھیں گے مل کے میرے ساتھ، اے دعائیں شاید قبول ہو جائے، مل جاؤ میرے ساتھ کہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے، کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے، زندگی دا مزہ سرکار دے بوئے، تے موت آوے تے سر ہووے سردار، موت آوے تے سر ہووے سردار دے بو۔ حضرت سعد ابن ربی، یہی میدان احد ہے، حضرت سعد ابن ربی، بتا رہا ہوں موت نصیب والوں کی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میدان احد میں شہید ہوئے، آخری وقت 80 سے زیادہ زخم لگے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو فرمایا جا میرے سعد نو ٹونڈ کے لیا۔ ایک روایت میں لفظ ہیں، مفہوم حدیث ہے، حضور نے فرمایا جا میرے سعد نو میرا پیغام دے، میرا سلام بھی دے تے میرے بلوں پوچھ تیرا کی حال ہے۔ نصیب ہے نا جس کا حال خود محبوب خدا پوچھے، محبت سے بولا کرو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے حکم فرمایا جاؤ میرا پیغام دے کے آؤ۔ حضرت سعد زخمی ہو چکے تھے، گر چکے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے میں نے تلاش کیا نہیں ملے، بڑی دیر کے بعد میں آوازیں دے رہا تھا سعد کہاں ہو، سعد کہاں ہو۔ ایک نحیف سی کمزور سی آواز آئی مجھے حضرت سعد کی، مجھے مل گئے۔ میں دوڑ کے قریب پہنچا، آنکھیں بند ہیں، غشی تاری ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا اے سعد مجھے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے۔ کہ جب حضور کا نام سنا تو سعد نے آنکھیں کھول دی، خوش ہو گئے۔ مجھ سے پہلا سوال یہ کیا میری چھوڑو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ حضرت سعد کو بتایا گیا حضور ٹھیک ہیں، بالکل خیر و عافیت، کیونکہ خبر تھی مشہور حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو فرمایا خیر و عافیت سے، پھر پیغام دیا اے سعد تجھے نبیوں کے سردار نے سلام بھی بھیجا ہے اور تیرا حال پوچھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں آخری ویڑا ہوئے تے محبوب دی طرفوں پیغام آئے تیرا کی حال ہے، کیا حال ہو سکتا ہے اس وفادار کا جس کا حال پوچھنے والے خود نبیوں کے سردار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے پوچھا گیا، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرنے لگے جاؤ تم بھی میرا سلام کہنا. آخری لمحات ہیں، حضور کا پیغام بھی جاری ہے، لبوں پہ سلام بھی جاری ہے. کاش کہ ایسی موت آ جائے، آخری وقت ہو اور زبان پہ درود و سلام ہو. بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی میں اٹھتا ہے. حدیث مبارکہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عمرے میں مصروف تھا، وہ اپنی اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا احرام کی حالت میں. حضور نے فرمایا اس کو غسلوہ وکفنوہ، غسل کفن کر کے اس کو دفن کر دو. اور پھر جملہ فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. فرمایا قیامت دن جدوں اٹھے گا تے اس ویلے بھی لبیک اللہم لبیک پڑھدا ہویا اٹھے گا. جس حال میں مریں گے اسی حال میں برا کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہیں اس برائی میں مر گیا تو کیا بنے گا. تاش کھیلتے وہ مر گیا بندہ، فلمیں دیکھتے ہو گاند دیکھتے ہو بندہ مر گیا، گالیاں بکتے ہوئے مر گیا بندہ. مر نہیں جاتے؟ کیا خیال ہے؟ کار میں گاڑی میں بیٹھے ہیں، گانے مجرے لگائے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سفر بھی جاری ہے، ایکسیڈنٹ تھا ہوئی تے بندہ مر گیا. کیا خیال ہے اس موت کا؟ کیا کرو گے؟ قیامت دن کس حال میں؟ شرمساری میں اٹھیں گے. جس حال میں مریں گے اسی حال میں. برائی سے پہلے سوچیں، ہمیں پتہ نہیں موت کب آئے. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سارے بندے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. جو کچھ پڑھا ہے آپ احباب نے ملک فرما دیں. علی خانہ کی طرف سے بے شمار ختمات طیبات قرآن مجید کے مختلف اوراد و وظائف پڑھ کے مل کیے گئے. تمام احباب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا کریم، آج کی اس محفل پاک میں جتنے اعمال حسنہ انجام دیے گئے اپنی بارگاہ حالیہ میں قبول فرما. مولا کریم، جو کچھ کلمات طیبات، ختمات قرآن مجید، سورہ یاسین، مختلف اوراد و وظائف درود پاک پڑھ کے مل کیا گیا اپنی بارگاہ حالیہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال حسنہ پر ہم گناہگاروں کو بے شمار بے حد و بے حساب ثواب عطا فرما. یہ ثواب پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر و اقدس میں پیش کرتے ہیں. ایصال فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام، حضور کے تمام آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایصال فرما. تمام تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے فقہاء، صلحاء، محدثین، شہداء کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں. ایصال فرما. خصوصیت کے ساتھ پیر پیراں شاہ جیلاں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں. ایصال فرما. خصوصیت کے ساتھ یہ ثواب بابا جی انور بٹ صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں. ایصال فرما. ان کے درجات بلند فرما. بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. جو گناہ عمدن ہوئے، جو نسین ہوئے، جو خطاً ہوئے، جو ظاہراً تھے، جو باطناً تھے، جو صغیرہ تھے، جو کبیرہ تھے، اپنے فضل و کرم سے سبھی خطاؤں سے درگزر فرما. زندگی کی تمام نیکیوں کو اعلیٰ درجے کا شرف قبولیت عطا فرما. جتنے حاضرین دست بدعا ہیں تمام حاضرین کے اعزاء اقارب اہل ایمان آباء و اجداد والدین کو یہ ثواب عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ بٹ صاحب کے لیے التجا ہے ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما. تا حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، روشن و منور فرما، جنت کے باغات میں سے باغ بنا. اے مولا کریم، روز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و صحبت نصیب فرما. دست مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آب کوثر کے جام عطا فرما. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے مولا کریم، ہم سب حاضرین کو فکر آخرت نصیب فرما. اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرما. برے معتقدات، برے خیالات، برے نظریات، برے اعمال، برے لوگوں کی سنگت سے محفوظ فرما. اچھے معتقدات پہ استقامت، اچھے اعمال کی توفیق، اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اپنی مخلوقات پر فضل و رحم فرماتے ہوئے باران رحمت کا نزول فرما. رحمت کی بارش عطا فرما. اے مولا کریم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی، اپنی کامل بندگی کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. ہما کار دنیا ہما کار دین، سپردم خدایا بتو بالیقین. سپردم بتو مایائے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیش را. اللہم یا قاضی الحاجات اقض حوائجنا و حوائج الحاضرین و حوائج کل من اوصانا بالدعاء وبالاجابت جدیر یا سمیع یا علیم یا حلیم یا عظیم. اسمع دعاءنا بخصائص لطفک یا اللہ. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.